بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ اور میرے تو قبل جماعت دے جید علماء کرام دے با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو۔ یہ محترم قاری محمد آصف صاحب دا پیار اور محبت ہے، لیکن میں شروع اندر ایک گزارش کرنا چاہنا کہ کوئی زبردستی نہیں، یہ جڑا بار بار ترلا کیتا جا رہا ہے، میرے تو پہلے مولانا اسماعیل عتیق صاحب نے توڑے تو وعدہ لیا ہے، انہوں میں صحیح نہیں سمجھتا۔ میں سارے پراواں دا شکریہ ادا کردہ کہ تسی اٹھے نہیں بیٹھے ہو، شرم دے اعتبار نال، بھرم دی وجہ تو، قاری صاحب دے بھرم دی وجہ تو، اسماعیل عتیق صاحب نال کیتے ہوئے وعدے دی وجہ تو، میں توڑا مہمان ہوں۔ میں تو انہوں گزارش کرتا کہ میری طرفوں دلی طور تے کھلے دل نال اجازت عام ہے، کوئی دوست میری وجہ تو اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ کسی نے اگر ڈیوٹی تے جانا ہے، کسی نے کام تے جانا ہے، کسی نے اپنی نیند پوری کرنی ہے، کسی نے تھکاوٹ ہے، میں خدا را ترلا کرنا کہ تسی احباب جا سکتے ہو، میری کوئی ناراضگی نہیں ہوئے گی۔ یہ میری ناراضگی پاروں توڑے نال ترلا کر رہے سن، میں انشاءاللہ ناراض ہونا لا نہیں۔ ایک بندہ بھی بچ جائے، ایک دوست بھی بچ جائے، میں انہوں وہی گل سنانی ہے جیڑی تساں ہزار بندیاں نو سنانی ہے۔ اگر کسی ایک نو سمجھ آ جائے تو میری گل دا مول پہ جائے گا۔ جے تسی ہزار بندے جے توجہ نال نہ بہو، جے شفقت نال تے دل نال نہ بہو، تو میرے خیال اچ میں 2 گھنٹے بیان کراں کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں ہن چپ کر رہے ہیں، 1 منٹ دا وقفہ کر رہے ہیں، جیڑے میرے بزرگ نے دوست نے جانا ہوئے وہ چلا جائے۔ اللہ تو انہوں عزت دے۔ ہون میری یہ گزارش ہے، جنہیں میری گفتگو سننی ہے نا مختصر، وہ قریب آ جائے۔ ہون ویکھنے ہیں، خاص کر اشارہ میں انہوں دے رہے ہیں جڑے باہر بیٹھے، جڑا سنے گا وہ قریب آئے گا۔ دیکھو اسی سفر کر کے آئے ہیں، میں تو انہوں پہلے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں کہ توڑا وقت ضائع کریے، لیکن تسی بڑے قدردان اور مہمان نواز ہو۔ قاری محمد آصف صاحب دی تسی رعایا ہو، انہوں دے مقتدی ہو، انہوں دی تربیت دا اثر ہے۔ میں پھر گزارش کر رہے ہیں، بڑے ادب نال ترلا کر رہے ہیں، جڑے ساتھی باہر نے نا وہ اندر تشریف لے ہو۔ بالکل تھوڑی میں گفتگو کرنی، توجہ میرے وال روے، 2 گلاں پیار نہ لگر تساں سن لو گے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ اور بھی جڑے ساتھی باہر بیٹھے نا اپنی ٹولی بنا کے، میں بڑے ادب نال گزارش کروں گا کہ اس طرح دی ترتیب اندر میں نو تقریر کرن آؤندی نہیں، تھوڑی مہربانی ہوئے گی۔ علماء میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، سٹیج تے تشریف فرما احباب میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تسی بھی حوصلہ افزائی دا حق ادا کر رہے ہو۔ تو ویکھو میرے وال باہر کوئی ساتھی نظر نہ آئے، جنہ سننا ہے وہ قریب آ کے بیٹھے، جنہ نہیں سننا وہ بجائے کھڑا ہون دے، بجائے ٹولی بنان دے وہ چلا جائے۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر دے۔ ہون میرے وال ویکھو، اللہ تعالی نے تو انہوں سانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ یہ میری گل میرے اس ویر نو سمجھ آئے گی جیڑا توجہ اندر، بالکل توجہ اندر تشریف رکھے گا۔ علماء موجود ہیں، رب نے تو انہوں سانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن بندہ عبادت گزار کدوں بنے گا؟ صحیح معنی عبادت بندہ کدوں کرے گا؟ جدوں بندے نو رب دی توحید سمجھ آ جائے۔ جب تک رب دی توحید سمجھ نہ آئے، رب دا تعارف نہ ہوئے، رب دی پہچان نہ ہوئے،
بندہ کلے رب دا عبادت گزار بن سکدا؟ بولو نہیں بن سکتا. بڑی توجہ چاہاں گا. عبادت گزار بنن لئی توحید دا سمجھنا ضروری ہے. لیکن توحید کیویں سمجھ جائے گی؟ رب دا تعارف کیویں سمجھ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کیویں سمجھ جائے گی؟ توجہ میرے والے. توحید سمجھن واسطے ضروری ہے کہ بندہ علم حاصل کرے. بندے کول علم ہونا چاہیے. جدوں بندے کول علم آ جائے گا توحید دی سمجھ آ جائے گی. جدوں توحید دی سمجھ آ جائے گی بندہ عبادت گزار بن جائے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ توحید تو پہلے علم ضروری ہے. رب دی پہچان علم دے ذریعے ممکن ہے. جب علم ہی نہیں توحید کا کیویں پتہ چلے گا؟ جب علم ہی نہیں توحید دی کیویں سمجھ لگے گی؟ اور جب توحید دی سمجھ نہیں لگے گی تو بندہ اللہ دی عبادت کیویں کرے گا؟ یہ پہلی گل. ایتھے رہیا جے ذرا. یہ پہلی گل. اور دوسری گل، اللہ تعالیٰ دے نعمتاں وچوں سب تو بڑی نعمت، اللہ دے نعمتاں وچوں سب تو بڑی نعمت کی ہے کہ اللہ اپنے کسے بندے تے راضی ہو جائے. بہت بڑی نعمت. ساریا نعمت ایک پاسے، سب تو بڑی نعمت ہے نا جڑی وہ یہ کہ اللہ کسے تے بولو جنتی لوگ جنت اندر جان گے اللہ ہر شے انہاں نو دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمنا کرنگے جنتی انہاں نو اللہ دے گا. لیکن سب تو بڑی نعمت جنتیاں نو اللہ کی دے گا؟ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا اسخط علیکم ابدا. اللہ سونا جنت دے اندر جنتی لوگاں دے سامنے خطاب فرمان گے، اے جنتیوں میں اللہ نے تو انہوں جنت دی ہر نعمت دے چھڑیے. دسو کی چاہیے؟ یا اللہ کوئی شے نہیں چاہیے. اللہ فرمان گے میں تو انہوں وڈی نعمت دین لگا جیڑی ساریاں نعمتاں تو وڈی نعمت ہے. حالانکہ سونے دے بڑے مکان تو انہوں دے چھڑے نے. میں اللہ نے دودھ دیاں نہراں تو انہوں دے چھڑیاں نے. میں اللہ نے تو انہوں حور و غلمان دے چھڑے نے. لیکن انہاں ساریاں کو لو وڈی نعمت میں اللہ تو انہوں دے رہا. یا اللہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں اپنی رضا تواڈے تے حلال کر رہا. فلا اسخط علیکم ابدا. آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا. یعنی سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا ہے. اللہ جس بندے تے راضی ہو جائے یہ اللہ دی بڑی نعمت ہے. یہ اللہ دا بڑا فضل ہے. یہ اللہ دا بڑا احسان ہے. اسی نمازاں پڑھنے ہاں اس نظریے نال کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ جلسہ رکھیا گیا ہے اس نیت دے نال کہ اللہ راضی ہو جائے. تسی ادھی رات ہو گئی ہے مسجد اندر بیٹھے ہو اس نظریے نال کہ اللہ راضی ہو جائے. حاجی بیت اللہ دا حج نہیں جاندا ہے او دی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جڑا تہجد گزار ہے او دی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا. لیکن جڑی گل میں سمجھانا چاہنا توجہ کرو گے تے سمجھ آئے گی. اتنی بڑی نعمت اللہ دی رضا والی یہ کیویں حاصل ہوئے گی؟ اللہ کیڑے بندے نو اپنی نعمت عطا کردا ہے. او کیڑا خوش نصیب ہے جڑے بندے تے اللہ راضی ہوندا ہے. او دی نشانی کی ہے؟ او دا تعارف کی ہے؟ او دی علامت کی ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر نشانی دس دیتی. اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں اللہ انہاں نال راضی ہونا. اے رضا والی نعمت میں اللہ انہاں نو عطا کردا. یا اللہ کنہاں نو عطا کردا ہے؟ اللہ فرماندا ہے ذالک لمن
خشیا ربا، میں اللہ انہاں تے راضی ہونا جنہاں دے دل اندر میں اللہ دا ڈر آ جائے، میں اللہ انہاں تے راضی ہونا جنہاں دے دل اندر میں اللہ دا خوف آ جائے، میں اللہ انہاں تے راضی ہونا جنہاں دے دل اندر میں اللہ دی خشیت آ جائے، جنہاں دل اندر میں اللہ دا ڈر آ جائے، جڑے میری پکڑ تو ڈر جان، جڑے میری جہنم تو ڈر جان، جڑے عذاب قبر تو ڈر جان، جڑے میری گرفت تو ڈر جان۔ میں اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، میں اللہ جس تے راضی ہو جاؤں، میں اللہ اس بندے تے راضی ہو جاؤں جڑے بندے دے دل اندر میں اللہ دا ڈر آ جائے۔ یا اللہ اے بھی دس دے کیڑے بندے نے جنہاں بندیاں دے دل اندر تیرا ڈر ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے اے بھی واضح کر کے فرما دیتا، راضی ہونا میرا بڑا فضل ہے، میں اللہ انہاں تے راضی ہوواں گا جنہاں دے دل اندر میں اللہ دا ڈر آئے گا۔ یا اللہ کیڑے بندے نے انہاں دی نشانی کی ہے، کیڑے بندے نے انہاں دا تعارف کی ہے، کیڑے بندے نے انہاں دی شکلاں کیہو جیاں نے، کیڑے بندے نے انہاں دا مزاج کیسا ہے، جنہاں نال تو راضی ہو جائے تے جنہاں دے دل اندر تیرا ڈر آ جائے۔ اللہ فرماندا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماندا ہے اگر تساں میں اللہ دی رضا چاہندے ہو پھر اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لو۔ جے چاہندے ہو میرا ڈر آ جائے، جے چاہندے ہو میرا خوف آ جائے، جے چاہندے ہو میری خشیت آ جائے، جے چاہندے ہو تانوں تقوی نصیب ہو جائے، جے چاہندے ہو تسی متقی بن جاؤ، پھر ایک ہی رستہ ہے، جڑے جڑے بندے دے دل اندر علم دی دولت آ جائے میں اللہ دا ڈر آ جاندا ہے، تے جدوں ڈر آ جائے میں اللہ اس بندے نال راضی ہو جاتا۔ بے شک سبحان اللہ نہ کہو، مینوں صرف اتنا دس دیو گل سمجھ آئی۔ دو لینا میں ذکر کیتیاں نے، دو سلسلے ذکر کیتے نے، ہن سنو ذرا۔ اللہ نے تانوں سانوں عبادت واسطے بنایا ہے، عبادت اس وقت تک نہیں ہوندی جب تک توحید سمجھ نہ آئے، توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آندی جب تک علم نہ ہوئے۔ یہ پہلی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ علم دے بغیر توحید، توحید دے بغیر عبادت، یہ پہلی گل۔ دوسری گل کی ہے اللہ دی بڑی نعمت اللہ دا راضی ہونا ہے۔ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوندا جب تک دل دے اندر اللہ دا ڈر نہ آئے، اور اللہ دا ڈر اس وقت تک نہیں آندا جب تک علم دی دولت نہ آ جائے۔ علم آئے گا اللہ دا ڈر آئے گا، اللہ دا ڈر آئے گا تے اللہ دی رضا نصیب ہوئے گی۔ دوسری گل علم آئے گا رب دی توحید سمجھ آئے گی، جڑے ویلے توحید دی سمجھ آ گئی پھر عبادت دی توفیق لب جائے گی۔ یہ دو گلاں نے، یہ دو گلاں نے کتھے لکھی ہوئی ہے؟ دوسری گل علم آئے گا تے تقوی آئے گا، تقوی آئے گا تے اللہ راضی ہوئے گا۔ کتھے لکھیا ہوا ہے؟ اے میرے سامنے رب دا قرآن ہے، گل تساں بڑی کئی باری سنی ہوئی ہے لیکن میں اپنے دعوے دی گل تانوں سمجھانا چاہنا۔ جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے سامنے بند کمریاں دے اندر کھڑے ہوئے سن، زلیخا بار بار ترلا کر رہی ہے پھر بھی یوسف ویکھن لئی تیار نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کیڑی شے نے مجبور کیتا ہے نظراں نیویاں کرن واسطے؟ حضرت یوسف دا سر جھکیا ہے، کیڑی شے نے مجبور کیتا ہے حضرت یوسف دے سر نو جھکان واسطے؟ حضرت یوسف معاذ اللہ دے نعرے مار رہے ہیں، کیڑی شے جیڑی شے نے یوسف نو معاذ اللہ دے نعرے مارن تے مجبور کیتا ہے؟ تسا کدی غور ہی نہیں کیتا؟ یا اللہ یوسف دے دل اندر تیرا ڈر آیا ہے، یوسف دی عزت عصمت دی حفاظت ہوئی ہے، یوسف نے ویکھن گوارا نہیں کیتا۔ وجہ کی ہے؟
اللہ فرماندا ہے میرا قرآن اگر تساں پڑھیا ہوندا تانوں وجہ سمجھ آ جاندی تانوں پتہ ہے کہ حفاظت کیوں ہو رہی ہے تانوں پتہ ہے کہ نظرانی بیاں کیوں ہو رہی ہیں تانوں پتہ ہے حضرت یوسف دے دل اندر میرا ڈر کیوں آ رہا ہے تانوں پتہ ہے حضرت یوسف معاذ اللہ دے نعرے کیوں مار رہے ہیں یا اللہ کی وجہ ہے اللہ فرماندا ہے آل یوسف جوانی دیاں سیڑھیاں چڑھ رہا سی آل یوسف جوان ہو رہا سی میں اللہ نے کی کیتا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما اللہ فرماندا ہے حال جوانی دیاں سیڑھیاں چڑھ رہا سی اسا سب تو پہلا فضل کیتا اسا یوسف دے سینے نو علم تو مالا مال کر دیتا سانو پتہ سی یوسف نال انجے جوڑنا سانو پتہ سی یوسف نے گہرے کنویں چ جانا گہرے کنویں چ یوسف نو دلیر بنائے گا تے علم بنائے گا سانو پتہ سی یوسف دا کر سہارا گہرے کنویں چ بنے گا علم بنے گا سانو پتہ سی کہ یوسف زلیخا دے سامنے بھی آئے گا اتھے اگر زلیخا دے سامنے یوسف نو جرت دلائے گا تے علم دلائے گا اگر عزت عصمت دی حفاظت ہوئے گی تے علم دی وجہ تو ہوئے گی سانو پتہ سی اسی ماضی حال مستقبل نو جان دیا اسی پاسٹ پریزنٹ تے فیوچر دے مسئلے جان دیا سانو پتہ سی یوسف نے جیل جی جانا ہے تے اتھے ساڑی توحید آواز بھی ہونا ہے تے بغیر علم دیتے توحید آواز نہیں آ سکتا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما اللہ فرماندا ہے علم دی وجہ سی کہ اللہ کو ڈر رہا سی علم دی وجہ سی کہ نظرانی بھی آسان علم دی وجہ سو ایک تقوی دا پیکر بنیا ہوا ہے علم دی وجہ سی کہ عزت دی حفاظت ہو گئی ہے علم دی وجہ سی کہ عصمت بچ گئی ہے اللہ قرآن کریم دے اور مقام دے فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے زلیخا نے سارے اسباب بنائے ہوئے نے حسن بھی بنایا ہوئے ہے خوشبوہاں بھی لائیاں ہوئی نے تے آوازاں بھی دے رہی ہیں تالے بھی لگے ہوئے نے ہو سکتا ہے میرا یوسف پھسل جاندہ آخر انسان جو ہے ہو سکتا ہے زلیخا دے چنگل جب پھنس جاندہ ہو سکتا ہے کوئی ویکھن والا تو نہیں سی کوئی روکن والا تو نہیں سی کوئی ٹوکن والا تو نہیں سی کوئی ملامت کرن والا تو نہیں سی ہو سکتا ہے پھسل جاندہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا ہو سکتا ہے انسانی ہومن دے ناتے نال بشری ہومن دے ناتے نال ہو سکتا ہے پھسل جاندہ جویں آدم پھسل گیا سی شیطان دے چنگل اندر جنت جا ہو سکتا ہے یوسف پھسل جاندہ یا اللہ تیرے بندے تیرے تو پوچھنا چاہنے نے پھسلیا کیوں نہیں پھسلیا کیوں نہیں چنگل جب پھسیا کیوں نہیں اللہ فرماتا ہے لولا الرآ برہان ربہ اگر یوسف ساڑی توحید دے دلائل نہ ویکھے ہوندے اگر یوسف نے علم دے براہین نہ ویکھے ہوندے اگر یوسف نے ساڑے دلائل تے علم دیاں گلاں نہ ویکھیاں ہوندیاں ہو سکتے یوسف پھسل جاندہ پھسلن تو بچے آئے علم دی وجہ تو اگر عزت عصمت دی حفاظت ہوئی ہے علم دی وجہ تو اگر معاذ اللہ دے نعرے مار رہے ہیں علم دی وجہ تو اللہ کریم نو یاد کر رہے ہیں علم دی وجہ تو ایدہ مطلب عبادت تاں ہوئے گی جدوں توحید سمجھ آئے گی توحید تاں آئے گی جدوں علم آئے گا دوسرا پہلو کی اللہ دی رضا تاں نصیب ہوئے گی جدوں دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے تے اللہ دا ڈر تاں آئے گا جدوں دل دے اندر علم آ جائے اللہ فرماتا ہے روئے زمین تے میرے تو ڈرن والے بندیاں دے چہرے ویکھنا چاہندے ہو میں اللہ تانوں دس دینا او کیڑے بندے نے جڑے میرے تو ڈردے رہندے نے او کیڑے بندے نے جڑے راتاں دا قیام کر کے رو رہے ہوندے نے او کیڑے
کیڑے بندے نے جڑے سجدے چ پے کہ میں اللہ تو پناہ مانگ رہے ہوندے نے او کیڑے بندے نے جنہاں دے سینے چ میں اللہ دا ڈر ہوندا ہے یا اللہ کون ہے اللہ فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء علم پیدا کر لو اللہ مسئلے آسان کرے گا مکا دیا کہ تیسری گل ایک آخری 2 منٹ دی سنا دیا کیڑی شے حاصل کرنی چاہیے علم علم نہیں علم پنجابی چ نہیں کہنا علم کی سیکھنا چاہیے یہ مدرسہ بنیا ہے نا پروگرام رکھیا گیا ہے تاں ہی تو رکھیا گیا کی سیکھنا چاہیے توجہ میرے وال اٹھو کے تے گل مک جانی کی سیکھنا چاہیے یہ 2 سلسلے تانوں دسے نے ایک دا زندگی نال تعلق ایک دا آخرت نال زندگی واسطے بھی علم ضروری عبادت توحید علم آخرت اللہ دی رضا خشیت او دے واسطے بھی علم ضروری تیسری گل سنے آجے جڑے ویلے بندے کولوں علم آ جائے ادھر ویکھے آجے اللہ انہوں عزت عطا کر دیندا ہے اللہ انہوں بولو یار اللہ انہوں جڑے ویلے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کرن دا ارادہ کیتا فرشتیاں کولوں اللہ نے صلاح لئی فرشتیاں نے کہ اللہ نہ بنا آدم نو نہ بنائی خون خرابہ کرے گا فساد کرے گا کیوں فرشتے غیب جان دے سن نہیں میرے ویرو نہیں پہلے زمین تے جن آباد سن فرشتیاں نے اندازہ لایا ہے جنہاں نے جی میں خون خرابہ کیتا سی ہو سکتا انسان بھی خون خرابہ کرے تے زمین دی کششی کچھ اس طرح دی ہے جیڑا زمین نال جڑ جائے خون خرابہ ہی کر دے زمین نال جدا پیار ہو جائے زمینہ خون خرابے دے بغیر نہیں ہو آندیاں جنہ کول زمینہ آ جان اور پھر خون خرابہ کریا کر دینے فرشتہ نے کہ آدم نہ بنا اللہ نے آدم بنا لیا آدم بنا کے روح پا لئی روح پاو گئی آدم تیار ہو گئے ساڑھے بابا جی تیار ہو گئے اللہ پاک نے سارے فرشتیاں نو بلایا آ جاؤ میرے عبادت گزار فرشتے ہو آ جاؤ میری نافرمانی نہ کرنے والے فرشتے ہو جی پروردگار فرمایا تسی کہندے سو آدم نہ بنا تسی کہندے سو آدم نہ بنا جی کہندے سا اچھا ایک منٹ بہو جی بہ گئے جی میرا آدم جی اللہ جیڑا میں تینوں علم سکھایا ہے وہ انہاں دے سامنے ذرا کھلو کے سنا دے تاکہ انہوں پتہ چلے آدم کیڑی ہستی دا نام ہے علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم حضرت آدم کھلو گئے جیڑا علم اللہ نے سکھایا سی سارا آدم علم دستا جا رہے ہے درختان دے نام دس رہے ہے آسمانہ دا ذکر کر رہے ہے ہواواں دا ذکر کر رہے ہے شجران تے حجران دا ذکر کر رہے ہے دریاواں تے سمندران دا ذکر کر رہے ہے پرندیاں تے چرندیاں دا ذکر کر رہے ہے نباتات تے جمادات دا ذکر کر رہے ہے حیوانات دا ذکر کر رہے ہے جڑا علم اللہ نے آدم نو سکھایا ہے اور میرے تو پوچھو جو اللہ نے آدم نو علم کیوں سکھایا ہے کیونکہ عزت دا ذریعہ علم ہے حاسدین دے حسد دے توڑ دا ذریعہ علم ہے دشمنی مٹان دا ذریعہ علم ہے بغضی لوگاں دے بغض ختم کرن دا ذریعہ علم ہے اگر تسا چاہندے ہو ساری دنیا تواڈے نال پیار کر لوے ایک اور رستہ ہے اگر بندے دے سینے چ علم آ جائے سارے دشمن بھی پیار کرنا شروع کر دیندے نے اے فرشتے سن دے پے نے تے سنن دے بعد اللہ نے کیا فرشتے ہو تواڈا کی ارادہ ہے فرشتہ نے کیا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
کنیاں گلاں کنیاں؟ پہلی گل عبادت ضروری ہے، عبادت واسطے توحید ضروری ہے، توحید واسطے علم ضروری ہے۔ سب تو وڈی نعمت اللہ دی رضا تے وہ حاصل کیویں ہوئے گی؟ جو دل اندر کی آ جائے؟ اللہ دا ڈر۔ تے اللہ دا ڈر کیویں آئے گا؟ بولو علم نال کیویں آئے گا؟ تے تیسری گل، آدم علیہ السلام نو برتری دیتی اللہ نے، عزت دیتی اللہ نے، مقابلے اندر فرشتیاں کو جیت گئے، کیڑی وجہ تو؟ کیڑی وجہ تو؟ کافی ان تین گلاں، دعا کرو۔ ہاں جی میں نے تھوڑا بڑا ہے، میری تو خیر ہے، میں تو صرف 8-10 گھنٹے دا سفر کیتا ہے صرف۔ جی سبحان اللہ۔ چلو کیڑی شے ضروری ہے بھائی؟ کیڑی شے؟ مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب میرے بھائی نے، شاگرد بھی نے، انہوں نے تو انہوں بیان سنا دیتا ہے۔ او اسماعیل عتیق صاحب دے نظمہ دے دوران میں نے کہہ رہے سن تو انہوں جڑے 2-4 شعر آندے نے نا او بھی لازمی سنایا جائے۔ حالانکہ وہ تسی تو ماشاءاللہ پورے سپارے سنی بیٹھے ہو، کی خیال ہے؟ نالے لوڑ تو کوئی نہیں۔ اچھا ادھر ادھر ویکھ تھوڑے پاسے موت آندی ہے کہ نہیں؟ فوت کی ہوندی ہے، بندہ مرد ہے، اسی جنازے جاندے ہیں کہ نہیں؟ یہ میت ایک پیغام دیندی ہے جنازے اندر شرکت کرنے والوں نو، کدی تسی سنی ہے؟ ہاں آج میرے کو سنا دیں۔ یہ میت کی کہندی ہے، سنا دیں۔ اللہ بیلی ہووی سجڑو اج میں جھوک لدائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے؟ اللہ بیلی ہووی سجڑو۔ ادھر ویکھ سبحان اللہ نہیں کہنی، بالکل خاموش ہو کے بیٹھو تے سریکی دے جملے نے غور نال سمجھ لو، انہاں ہی کافی ہے، بالکل سنجیدگی ضرورت ہے۔ ادھر ویکھیا جائے میت کی کہہ رہی ہے؟ اللہ بیلی ہووی سجڑو، اللہ بیلی ہووی سجڑو، اللہ بیلی ہووی سجڑو اج میں جھوک لدائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے؟ اللہ بیلی ہووی سجڑو، اللہ بیلی ہووی سجڑو، روز قیامت ملے تھی سن سجڑو ہن کر لاو نا، روز قیامت ملے تھی سن سجڑو ہن کر لاو نا، ایک دل محض نہ مہلت مل سی مفتی شور مچاو نا، ایک دل محض نہ مہلت مل سی مفتی شور مچاو نا، منی ویندا حکم الہی، منی ویندا حکم الہی، ہر ایک تو بکلائی ویندا، عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے؟ اللہ بیلی ہووی سجڑو۔ آواز ہوئی سی جڑا میں تو انہوں سنا دیتا ہے، میں تو انہوں پیغام دے رہے ہیں، سارے دوستاں بزرگانوں ایک میسیج دے رہے ہیں کہ جڑے ویلے بندہ مر جاندہ ہے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی میں خالی ہاتھ جا رہے ہوں ایویں تساں بھی خالی ہاتھ آنا ہے، ایتھے رولے پان دی لوڑ نہیں، آخرت اندر میلے ہونگے اتھے پتہ چلے گا، دودھ ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا، میں نو غسل دینا لے ہو، میرا پیغام سن لو، میں نو کندھا دے کے شہر خاموشان در لے کے جانا لے ہو، میرا میسیج سن لو، میریاں چادرہ پانا لے ہو، میں نو تین واری غسل دینا والے ہو، ذرا میرا پیغام بھی سن لو، جی تیرا کی پیغام ہے؟ منی چھوڑی ویندا مال
جگیرا لوگ بیگانے کھاسن پہ چھوڑی ویندا مال جگیرا لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ ٹر گئے ٹر گئے ٹر گئے ٹر گئے کئی سلطان سکندر ٹر گئے کئی سلطان سکندر ٹر گئے کئی سلطان سکندر ایہو کچھ میں سمجھائی ویدا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویدا اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اگلے جملے تے غور کرے آجے غور کرو گے تے سمجھ آ جائے گی اے میت زبان حال نال کی کہہ رہی ہے غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا پچھتیندا غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا پچھتیندا قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندا تڑپیندا قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندا تڑپیندا رب رحیم غفور سنی دے سنے رب بڑا رحیم ہے سنے رب بڑا غفور ہے رب رحیم غفور سنی دے آس ایائے کلائی ویدا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویدا اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویدا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویدا اگلا شعر سنیا جے اے میت کی کہہ رہی ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچھویندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تائیں پچھویندا ہے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے واپس ہر کوئی کہندہ ویندے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے میت نو دفنائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو آج میں جھوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندا اگلی اور آخری گل عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلی راندے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلی راندے کوئی کہیں دا میری تقریر دا آخری جملہ تے آخری نصیحت ارے صاحب پھر کدی انشاءاللہ اللہ تو انہوں عزت دے پھر کدی سچی گل دساں یہ مینوں آندی نہیں
ساری پھر کدی انشاءاللہ قاری صاحب دا پیار منا کے ہن چونکہ سحری دا وقت قریب ہے کی خیال ہے ہن انشاءاللہ سحری دا وقت قریب ہوئے تو پھر نماز دی بھی چھٹی مل جاندی ہے تو ویسے نفلی کام میں ادھر ویکھیا جے ذرا میں تانوں پہلی گل دسی ہے عبادت واسطے توحید ضروری ہے توحید واسطے اچھی بولو کیڑی شے ضروری ہے اچھی جواب دیو کہ تو میں تھوڑی جان چھڑنا گا ذرا اچھی جواب دیو علم ضروری ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ دا ڈر ضروری ہے اللہ دے ڈر واسطے علم ضروری ہے عزت واسطے علم ضروری ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات رب قرآن کریم دے ہور مقام تے کہہ رہے ہیں قل فرما دیو میرے پیغمبر حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون جڑے علم والے نے تو جڑے بغیر علم والے نے برابر نہیں ہو سکتے امام کائنات دی حدیث بھی سن لو عابد عبادت کردا رہے ساری رات علم والا ساری رات ستا رہے عابد اپنی عبادت دے باوجود علم والے دی نیند دا مقابلہ نہیں کر سکتا علم حاصل کر لو اللہ عزت عطا کرے گا علم حاصل کر لو اللہ اتفاق عطا کرے گا علم حاصل کر لو اللہ توحید دی سمجھ عطا کر دے گا علم حاصل کر لو ماں باپ دے ادب دا پتہ چل جائے گا علم حاصل کر لو دھی بھین دی سنجان آ جائے گی علم حاصل کر لو ہمسایاں دے حقوق دا پتہ چل جائے گا علم حاصل کر لو اخلاقیات آ جان گے علم حاصل کر لو چوری چکاری دا خاتمہ ہو جائے گا علم حاصل کر لو ڈاکہ زنی مک جائے گی علم حاصل کر لو شراب نوشی دے انڈے بد ہو جان گے علم حاصل کر لو سودی کاروبار دا خاتمہ ہو جائے گا علم حاصل کر لو شرک دا کلا کما ہو جائے گا علم حاصل کر لو رسم تے رواج مٹ جان گے علم حاصل کر لو اللہ دی یاری لب جائے گی علم حاصل کر لو فرشتیاں دا پیار مل جائے گا علم حاصل کر لو پیغمبر دی محبت نصیب ہو جائے گی علم حاصل کر لو پیغمبر دے غلام بڑھ جاؤ گے علم حاصل کر لو پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا شربت نصیب ہوئے گا برکت دا ذریعہ علم رحمت دا ذریعہ علم عزت دا ذریعہ علم تقوی دا ذریعہ علم توکل دا ذریعہ علم جان پہچان دا ذریعہ علم جڑے ویلے علم آ جائے امام بخاری نے اتحاد مقا دیتی امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری دے اندر لکھ دینے علم عمل دا امام ہے جڑے ویلے علم آ جائے گا اللہ توانو عملان دا امام بنا دے گا وما علینا الا البلاغ المبین اللہ قاری صاحب دی محنت توڑی تشریف آوری مومنین دا تعاون اور محبت کرنا لیاں دی محبت اللہ قبول فرمائے جزاکم